بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیع رضا سنی پوائنٹ چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو، امید قوی ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جنات کس شکل و صورت کے ہوتے ہیں، جنات کیا کرتے ہیں، ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنات کے لیے کیا فرمایا؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناتوں کے تعلق سے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ جنات کی ایک قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام لا کر مسلمان ہوئی۔ ناظرین کرام، جنوں کو دیو اور شیطان بھی کہتے ہیں۔ کچھ جن شیطانی کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ جن نیک ہوتے ہیں، جیسے کہ انسانوں میں بھی کچھ لوگ شیطان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں۔ ان میں بھی عورت اور مرد ہوتے ہیں، بچے اور بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں۔ کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک شخص کو مکے میں دیکھا جو پہلے عیسائی تھا اور اب مسلمان ہو چکا تھا۔ امام شافعی نے اس سے پوچھا کہ تیرے مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا؟ وہ بولا، ایک بار میں اپنے کسی کام سے پانی والے جہاز پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ اچانک بہت زور کا طوفان آیا اور اس طوفان سے ہمارے جہاز کے پرخچے اڑ گئے۔ میں پانی کی تیزی سے اونچی اٹھ رہی لہروں میں غوطہ کھاتا ہوا ساحل سمندر پر پہنچ گیا۔ لہروں نے مجھے ایک ایسے جزیرے میں لے جا کر ڈال دیا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، جس میں پھل اور پھول کے درخت تھے، چاروں طرف سبزہ زار تھا، رنگ رنگ کے پھولوں سے لدے پیڑ تھے جن سے بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی تھی اور صاف و شفاف جھرنے بہہ رہے تھے۔ ٹھنڈی اور میٹھی پانی کی جھیلیں تھیں، لیکن ایک عجیب سا سما تھا، ایک خوفناک، دل پر خوف طاری کر دینے والا ماحول اور سکوت طاری تھا۔ وہاں نہ تو کوئی چڑیا کے چہچہانے کی آواز تھی، نہ کسی جانور کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میں اس جزیرے پر گیا اور پھر آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور اپنی بھوک اور پیاس کو مٹایا۔ پھر سارا دن اسی مرغزار پر گزارا۔ جب رات ہوئی تو میں ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ دوستو، وہ کہتا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، اس ہیبت ناک ماحول میں ایک خوفناک چوپایا نظر آیا جو لگاتار میری ہی جانب چلا آ رہا تھا۔ اس جانور کی عجیب ڈراؤنی شکل و صورت تھی۔ اس کا سر شتر مرغ کے سر جیسا تھا اور اس کا چہرہ ایک آدمی کی طرح تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں اونٹ کی مثل تھے اور پونچھ مچھلی کی سی تھی، اور وہ کچھ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ جو میں نے غور سے سنا تو وہ بلند آواز سے کہنے لگا کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فتوحات کے مالک ہیں، اور سیدنا عثمان غنی شہید ہیں، اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کافروں پر خدائے پاک کی ننگی تلوار ہیں اور ان کے دشمنوں پر خدا کی مار ہو۔ میں یہ عجیب خوفناک منظر دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس نے ڈراؤنی آواز میں بلند آواز سے کہا، ٹھہر جا، اور اگر ایک قدم بھی آگے گیا تو یاد رکھنا ابھی تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور پھر وہ عجیب شکل کا جانور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ تیرا دین کیا ہے؟ میں نے خوف میں
جواب میں کہا کہ میں عیسائی ہوں۔ اس نے بڑی نرمی سے کہا تو مسلمان ہو جا، تو تمام آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ خوب یاد رکھ کہ تیرا اسلام ابو بکر و عمر، عثمان اور علی کی محبت رکھنے کی وجہ سے تکمیل کو پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کر کے اس سے دریافت کیا کہ یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوں؟ تو وہ بولا، میں جنات کی قوم میں سے ایک جن ہوں، اور ہماری ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکی ہے، اور تم نے جو باتیں مجھ سے سنی ہیں یہ سب باتیں ہماری اس جماعت نے حضور کی زبانی سنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں کی محبت و الفت انسانوں اور جنوں کے دل میں بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام موجود ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرض اور مرض سے محفوظ فرمائے۔ خدا حافظ۔